کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ تلقین میں آپ پڑھتے ہیں، ایک تو ذائقے نے بتا دیا کہ موت زندگی ہے۔ ہاں کس کے لیے یہ موضوع آگے آ رہا ہے؟ ہمارے جب کوئی مر جاتا ہے تو تلقین پڑھی جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں اسما افہم، صرف سننا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے۔ یہ یاد رہے مجمع میں ہو سکتا ہے کہ کہیں 1000 ہوں، 2000 ہوں، 4000 ہوں، لیکن سننے والے بہت سے ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ عزیزو ہمارا مردہ وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں حکم شریعت یہ ہے، کہو اسمع افہم، یعنی جانے والا سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ تو سننے کی صلاحیت بھی، سمجھنے کی صلاحیت بھی۔ اب زندگی سمجھ میں آ رہی ہے تو اور آسان کر دیں، قرآن مجید نے کہا خلق الموت والحیات، بلند ترین صلوات پڑے گا بابا۔ وہاں تشریف لائیں، ایک مدد سے بہتر اور بلند تر صلوات۔ قرآن مجید نے کہا خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا۔ پہلے موت پھر زندگی۔ موت کا خلق کیا جانا اس کا مطلب ہے موت ہے مخلوق۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اگر ہے موت مخلوق تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی موت ہے زندگی۔ اور اگر نہیں بات سمجھ میں آئی تو عزیزو یہ تمہارا سننا اور سمجھنا اتنا ہی نہیں، بلکہ جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، جہاں معصوم خود کہتے ہیں، معصوم چھٹے امام اور ساتویں امام دونوں سے روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی قبر پہ جاتے ہو تو تمہارے جانے کا صاحب قبر کو احساس ہوتا ہے، بیٹا آیا ہے، بیٹی آئی ہے، شوہر آیا ہے، بیوی آئی ہے، دوست آیا ہے، عزیز آیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب تم جاتے ہو تو جتنی دیر رہتے ہو صاحب قبر کو تمہارے آنے کی وجہ سے سکون ملتا ہے۔ اور یہ ملاقات ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اتنا ہے کہ تم جاتے ان سے ملنے کے لیے، وہ آتے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ تو پتا چلا عزیزو زندہ گھرانے وہ ہیں جہاں تعلق باقی ہو، زندہ معاشرہ وہ ہے جہاں ملنا جلنا باقی ہو، زندہ سوسائٹی وہ ہے جہاں عزیز ایک دوسرے سے ملتے ہو۔ ہمارا وہ معاشرہ ہے جہاں اصل میں موت کے بعد زندگی شروع ہو، موت کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے۔ اصل زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد، اور اگر زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے تو ایک غلطی کی دنیا والوں نے۔ ابھی آپ